ایک فک ہو گیا کہ وہ شروع سے جو ریکارڈنگ تھی اس کے اندر ریکارڈ کا بٹن تو دبایا ہی نہیں نا، تو زیرو. تو میں نے کہا کہ تیری تقریر ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ تیرے ساتھ میری بڑی اچھی گپ شپ لگی تھی. تو اب ایک تو نے کام کرنا ہے، ایک تو یہ جی کہ سر، یہ جو کرسی ہے نا سر، یہ آپ نے ہلانی نہیں ہے. وہ اس لیے میں کہ جو دوسرے صفحے پہ بیٹھ کے بیٹھتا جو ہوں سر. جو 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 ناظرین دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو یہ ڈالر آرمی جو ہے نا، یہ یہ راک وہ راک کر رہی ہے. راک یہ کر رہی ہے. اور میں راکنگ چیئر سے اٹھ گیا ہوں سر. تو یہ راک نہیں کر آپ شوق کر سکتے ہیں لیکن راک نہیں کر سکتے. نہیں چلے ابھی بٹن دبائے سر، دوبارہ کوئی کہانی شروع کرے. اوکے جی، بٹن دب گیا ہے، اب دوبارہ سے کہانی شروع ہو گئی ہے. تو فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور بڑی زبردست گپیں لگ رہی تھیں. یہ شروع کے کہہ کے میں نے اس لیے ڈالے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور اس کے بیچ میں ہم نے پروگرام کی ریکارڈنگ شروع کر دی. تو میرے ساتھ ہیں آج میوریک کے ساتھ میں نے پہلے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا، تو وہ تھا فوجی سہاگ رات، اور ابھی میں نے فوجی شادی ریکارڈ کیا ہے. تو میوریک کی فوراً کال آ گئی، یہ شادی سہاگ رات اس طرح کی باتیں ہوں نا تو میوریک صاحب کی فٹافٹ کالیں آ جاتی ہیں کہ شاید میرا دوبارہ کوئی نمبر بن تو کیسے ہیں میوریک، آپ خیریت سے ہیں؟ زبردست. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن یور چینل. اور لاسٹ مطلب جو ڈسکشن ہوئی تھی جب آپ نے ریکارڈنگ کی، اور میں نے وہ آدھا چینل سنا بھی تھا، آدھا مس آؤٹ کر کے تھا، تو کہ مجھے تو پتا تھا کہ اس میں کیا ہے. یہ اٹ واز ویری گڈ. یہ اور دیکھ میں یہ ایک چیز سے میں ایک آپ کو اپریسیشن بھی دینا چاہتا ہوں. جتنی بھی ماشاءاللہ آپ جو یہ اپنے جو چینل کریٹ کیا ہے، اور اس چینل کی وجہ سے جو انفارمیشن جو آڈینس کے پاس جا رہی ہے، آپ ایک ٹرو امیج جو آرمی کا ہے نا، وہ جو فلوٹ جس طریقے سے کر رہے ہیں، دیٹ از آئی مین مارولس. آئی مسٹ نہیں کمنٹ نہیں وہ شکریہ میوریک، لیکن میں تو اس سچی بات بتاؤں، کوئی میرے دل کے اتنا قریب نہیں لگتا جتنے یہ ینگ جو سپاہی ہیں، لانس نائک ہیں، مطلب جو ینگ لیفٹیننٹ کپتان ہیں. میرے حساب سے بھائی باقی سب کے لیے نوکری مشکل ہوگی، لیکن جو ینگسٹرز ہیں آج کل کے دور میں سب سے مشکل نوکری ان کے لیے ہے. ان کی وہ ہے. اس لیے کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی صحیح ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، وہ سینے چوڑے کر کے جو ہے نا مطلب وہاں پہ چل رہے ہیں. اور خواہ مخواہ یہ اصل میں جو ہے نا بھیڑ چال ہے نا، مطلب ایک وہ، اور دوسرا سوشل میڈیا کا فیکٹر ہے. کرنا صاحب آپ خودکشی کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھ لینا، وہ ٹک ٹاک یا فیس بک یا یوٹیوب آپ کو اتنی خودکشی کی ویڈیوز دکھائے گا کہ اخیر میں، اور یہ ہوئے ہیں اس طرح کے قصے کہ لوگوں نے آخر میں خودکشی کر لی ہے. میں بالکل اس کو سمجھتا ہوں. جب کہ یہ سوشل میڈیا سر انڈیپینڈنٹلی ایکٹیو ہے، دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی تشریح ہے ہر چیز کو انالائز کرنے کی. جب کہ یہ سوشل میڈیا ہے، اس میں ایکسیسیبلٹی ہے، انڈیپینڈنس از دس مچ کہ اس کے بغیر کنٹرول ہو نہیں سکتا کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. ہر بندے کی اپنی ایک پرسپشن ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے انالائز کر کے اپنے یہ کمرشل. کرنل پروگرام کتنا سیریس نہ بنا، یہ من سر موجی نہ قسم کا نہ نہ پروگرام نہ ہے. نہ تیری سر یہ میں جو کچھ یہ سر جو تقریر ہے دیکھیں نا، سر، یہ تقریر بہت ضروری ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے اپنے چینل کے اوپر ایفرٹ کی ہے. میں نے آپ کی جتنی بھی یہ ویڈیوز دیکھی ہیں نا، جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے آئی ڈو لسن ٹو آل دوز آج ویڈیوز. میں سوچ رہا ہوں کہ تجھے جو ہے نا میں میرے خیال میں ایک کوئی اچھے کھانے کی جو ہے نا کڑھائی، جس طرح سر فوج وہ میں کہتے ہیں نا کہ چکن کڑھائی. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نے کال آپ کو اسی لیے کی آج تھی کہ آج I'll pick you آج and I'll آج take آج you آج somewhere. کرنل آج اتنا زبردست ایک کامنٹ آیا، ٹھیک ہے. ہوں میں نے ایپیسوڈ ایک اپلوڈ کی تو اس کے اوپر کامنٹ آیا کہ سر میں انجینئر کورس سے ریٹائرڈ ہوں، ٹھیک ہے. ہوں اور اس نے کہا فوڈ پانڈا میں نوکری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہوں رائڈر کی نوکری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ہوں کرنل. اور اس نے کہا کہ میں جب جمیل سویٹس جاتا ہوں نا تو مجھے آپ کا وہ قصہ یاد آ جاتا ہے، تو میں ہمیشہ مسکراتا ہوں، کیونکہ جمیل سویٹس پہ بھی فوڈ پانڈا کی کافی زیادہ ڈیلیوری ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہمارا ایک وینڈر ہے، تو میں وہاں پہ جاتا ہوں. تو دیکھ کرنل، انجینئر کورس سے وہ ریٹائرڈ ہے، ٹھیک ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ لانس نائک ہے یا کیا ہے، لیکن فوڈ پانڈا کے رائڈر کی نوکری کر رہا ہے. جتنے ہوں آپ سیکیورٹی گارڈز دیکھیں، سیکیورٹی سپروائزر، ٹھیک، ہوں 55 سال، 60 سال ان کی عمریں ہیں، سیکنڈ نوکریاں کر رہے ہیں. تو اگر یہ ڈالر آرمی ہے اور یہ سب کچھ ہے تو کیوں بھی ان کو دوبارہ نوکریوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں ان کو دوبارہ ہوں جا کے کام کرنے کی ہوں ضرورت پڑتی ہے. اور آپ ایسے بالکل. کہ بھئی آپ جب گالی دینا شروع کرتے ہیں تو بس فوج فوج فوج، مطلب یار آپ کو کوئی تھوڑی سی، ابھی کرنا صاحب سیریا کا حال دیکھیں نا، ہوں کہ سیریا میں ابھی دیکھیں نا کرنا صاحب، میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ سیریا کے ارد گرد نا یہ ترکی ہے، عراق ہے، لیبنان ہے، اسرائیل ہے، ایک طرف بحیرہ روم ہے. تو سیریا کے اندر یہ
एलेपो से, इदलिब से मतलब 6-7 दिन, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उन्होंने वहाँ पे सीरिया के ऊपर जो उनकी हुकूमत थी उसको गिरा के, अब वहाँ पे ये जो मतलब देखें, उनको वैसे तो गोरे खुद भी रेबल्स कहते थे, लेकिन अमेरिकन डॉक्ट्रिन बड़ी अजीब सी है कि उसके अंदर अभी वही जो अल-कायदा के, जो आइसिस के लीडर थे, वो अभी हरकतुल तहरीर शाम के नाम से, मतलब वो अल जुलानी साहब जो हैं, वो अब सीरिया का उन्होंने कंट्रोल सँभाल लिया। और हम्म। कर्नल साहब आप देखें, मतलब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ना वो ये है कि आप ये देखें कि उन्होंने पूरे सीरिया के ऊपर वो कंट्रोल संभाल लिया है, और सीरिया के ऊपर कंट्रोल संभालने के बाद अभी जत्थे जो है ना काबिज हो गए हैं, मतलब कुछ हम्म। किसी हिस्से, नॉर्थ में कोई और काबिज है, साउथ में कोई और काबिज है, मशरक में कोई और है, मगरब में कोई और है। और 8 दिसंबर को सुबह 6 बजे ये दाखिल हुए हैं। 8 दिसंबर को इसराइल 600 से ज़्यादा हमले करता है, और हमले करने के बाद जो सीरिया की बची-खुची एयर फ़ोर्स, बची-खुची वहाँ पे एयर डिफेंस, उनके कोई हेलीकॉप्टर, कोई उनकी नेवल की छोटी-मोटी बोट्स, हालाँकि सीरिया के पास 10, 12, 15 साल की जंग के अंदर कुछ भी नहीं बचा। और कहाँ साहब 5 लाख से ज़्यादा सीरियन जो है ना पिछले 10-15 साल के अंदर आपके हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, कत्ल हुए हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें। और कर्नल साहब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के करीब जो हैं, वो सीरिया छोड़ के पूरी दुनिया के अंदर बिखर गए हैं। ज़ाहिर है हम्म। रुल गए हैं ना, मतलब एक एक उर्दू का लफ्ज़ है कि रुल गए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। तो अभी पिछले 3-4 साल से वहाँ पे थोड़ा-सा ये बशार अल-असद वगैरह इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कर्नल साहब देखिए कि जब उन्होंने थोड़ा-सा ये जो वहाँ पे इलाक़ाई सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर, इसराइल ने, तुर्की ने, अमेरिका ने हाथ मिलाया। और देखें बड़ी अजीब बात है कि तुर्की भी इसके अंदर शामिल था, क्योंकि उनको वो कुर्दिश का प्रॉब्लम है, उनकी अपनी रीज़न्स होंगी। लेकिन उन्होंने शामिल होके अभी देखें सीरिया के वो टुकड़े-टुकड़े कर लेंगे। गोलान हम्म। हाइट्स के ऊपर ऑलरेडी इसराइल काबिज़ हो गया है। और ये जो अल्लाह का नाम लेने वाले, मतलब इस्लाम का नाम लेने वाले, ये जो हक परस्त और ये जो अल-कायदा के और वो सारे हैं, कर्नल साहब ब्रिटिश जर्नलिस्ट उसको सवाल करता रह गया। लेकिन उनका जो स्पोक्स पर्सन था, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, उसने एक दफ़ा भी कंडेम नहीं किया। मतलब उसने कहा मज़म्मत ही कर दो। तो उसने मज़म्मत नहीं की, उसने कहा जी हमारा काम है लोगों को बेकरियाँ देना, और मतलब उनको पानी देना और ये सब कुछ देना। तो सीरिया ख़त्म सर। और हम्म। सीरिया वो मुल्क है कि जिसको फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं, ये इराक, सीरिया, कुवैत और इस तरह के ये जो एरियाज़ हैं, लेबनान और ये इसराइल का जो मौजूदा एरिया है, कि यहाँ से सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ था। यहाँ पहली तख्ती मिली थी कि जिसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए थे। ठीक, हम्म। यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए मतलब तकरीबन 3000 किलोमीटर है ये पाकिस्तान से, तो ईरान, इराक और फिर आप सीरिया जाते हैं। तो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम में लोगों को तस्वीरें दिखाऊंगा कि सीरिया के बाजार की तस्वीर पहले देखें और उसके बाद देखें, और उसके बाद देखें कि जी पहले उनकी बिल्डिंगों की हालत देखें और उसके बाद देखें। हम्म। कहना साहब सीरिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि जी हर गली नहीं, हर दीवार के ऊपर लड़ाई हुई है, हर खिड़की के ऊपर लड़ाई हुई है, मतलब गोलियों से छिलनी है, ठीक है? हम्म। और आज वहाँ पे हो गए। तो अब सीरिया वो कहते हैं कि जी अगर बच गया तो मुआवज़ा होगा, वरना कुछ हिस्से पे तुर्की काबिज़ होगा, कुछ हिस्से के ऊपर इसराइल काबिज़ हो जाएगा। कुछ हिस्से के ऊपर वो ये कहते हैं कि जी ये जो कबीले या ये जो रेबल्स हैं, या जिनको मतलब जो भी आप ग्रोह कहना चाहें, कोई अपनी जमात कहना चाहे, जो मर्जी है कहना चाहे, ये काबिज हो जाएंगे और ख़त्म हम्म। हो जाएगा वो मुल्क। हम्म। तो कहना साहब पाकिस्तान में आपके पास एक ऐसी फ़ौज है कि जो दुनिया में उसके यंगस्टर्स, मतलब यंग ऑफिसर्स, मैं वो आपको तस्वीर दिखाऊंगा उसके ऊपर, कि आप देखें कहना साहब के मेरे पास, बल्कि मैं ढूँढता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर कि वो तस्वीर मुझे मिल जाए। तो मैं करना साहब को तस्वीर दिखाता हूँ कि यंग ऑफिसर्स, ठीक है, लेफ्टिनेंट, कप्तान जो हैं, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है जी, और उसके ऊपर जो है ना मतलब आर्मी चीफ के साथ। तो आप देखें, ये बल्कि मुझे मिल ही गई है करना साहब, मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ कि आप देखें, ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? नजर आ रही है आपकी स्क्रीन आ और इसके ऊपर रही ये तो ये उन्होंने आपको मैं तस्वीर दिखाऊँगा करना साहब। ये आपको नज़र आ रही है आर्मी चीफ बिल्कुल की, है ये। मतलब हाँ, ये जो पाकिस्तान आर्मी टीम गोल्ड मेडल। हाँ, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। हाँ, तो क्या साहब आपके ये जो यंग लांस नायक, नायक, हवलदार, मतलब ये जो आपके कप्तान मेजर हैं, ये हम्म। दुनिया में जाके गोल्ड मेडल हासिल करे हैं। बर्तानिया में पहली पोजीशन लें 150 की टीम्स के अंदर, और आप हम्म। यहाँ पे जो है सुबह शाम,
ٹھیک ہے کنر صاحب، آپ بکواس کیے جائیں، آپ وہاں پہ جھوٹ بولے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے جائیں، تو کیا بندہ پھر کہے اور کیا پھر کہے؟ اور پھر جب ان کی حالت بھی اللہ معاف کرے اس طریقے سے ہو جائے گی جس طرح میں آپ کو سیریا والی کہانی سنا رہا تھا، خدا نہ سر آپ خواستہ، تو پھر یہ روئیں یہ گے۔ یہ یہ اس ٹریننگ کا، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ کیسے پوزیشن نہ نکال کے آئے ہم؟ یہ کاکول کی میں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا، وہ اینکر ایک بات کرتا ہے، سر یہ واحد پاکستان آرمی کا ایک وہ ٹریننگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا، تو کاکول اکیڈمی کی آپ ٹریننگ دیکھیں جو کیڈٹ وہاں پہ ٹرین ہوتا ہے، جو جوائن کرتے ہیں نا ہاں کیڈٹ، 2 کے بعد جب فرسٹ ویکینڈ آتے ہیں نا، مائیں پہچانتی نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے نا؟ کون جرنیل کا بچہ کیا تو سپاہی کا بچہ کیا تو کیا میرٹ، اور یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ میرٹ کے اوپر وہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے. اس میں 100% یقین ہے، اچھا، بڑے میں آپ کو جنرل کہہ سکتا ہوں کہ جو کہ ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں نہیں جاتے ہیں، اور بڑے کرن بچے. صاحب یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جرنیلوں کے بچے ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں آئی ایس ایس بی کے اندر، جی بالکل، دے ٹک ڈونٹ ٹاک گو. کے اوپر نہیں نہیں کرن صاحب سنیں، میں نے کل خود ویڈیو دیکھی ہے اور شاید میں آپ کو، اگر مجھے اس کا لنک مل گیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، کہ اس کے اوپر ایک بیوقوف آدمی بیٹھا ہوا بڑے مطلب وثوق کے اچھا ایک اور مزے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جی میں وثوق ذرائع سے، حالانکہ با وثوق ذرائع ہوتے ہیں، مطلب اس کو با وثوق کہنا نہیں آتا، یا میں بھی اس ٹائم پہ وہ بھول گیا ہو، تو با وثوق کہنا نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اتنے یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی صرف وہ بھرتی ہوتے ہیں افسر کہ جن کے رشتہ دار پہلے سے افسر ہوں یا جن کے والدین یا مطلب اس طرح کے دیگر افسر ہوں، صرف وہ کاکول اکیڈمی پاس آؤٹ ہوتے ہیں۔ اور جہالت کی انتہا دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر ہے نا جی ابھی چیف آف آرمی سٹاف، ان کے والد صاحب کون سے جرنیل تھے؟ ان کا کون سا چچا یا تایا یا بھائی یا ماموں یا مطلب کوئی اور جرنیل تھا؟ ایک ہائی اسکول کے یا پرائمری اسکول کے ٹیچر کا بیٹا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے پاکستان کا۔ کون سی پیکنگ تھی؟ سیلف میڈ آدمی ہے، محنت کر کے اوپر آیا سر، اس میں جی، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور جو آپ کہانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو چلو 3 اسٹار سے 4 اسٹار والی کہانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، میں یہ بالکل کہتا ایسے ہوں ہی، کہ فرض کریں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے آپ مان بھی لیں، لیکن بھائی لیفٹیننٹ جنرل تو وہ اپنی محنت پہ ہی بنے تھے نا، بالکل ایسے ہی ہے، 100%. ٹھیک؟ تو اس کے بعد اس کا حق تھا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے اور وہ اکیڈمی چیف ہے، آف آرمی ہی سورڈ آف آنر پاس آؤٹ ہے. سورڈ آف آنر سورٹ آپ آف کا آنر کیا پاس خیال ہے آؤٹ۔ کہ آتے ہیں؟ ہاں ہی سورڈ آف آنر آف ہز کورس نمبر 1 کیڈٹ تھا. اور بات یہ ہے کرن نا کہ صاحب دیکھیں، اور کرن صاحب ایک اور وہ کال آئی ہوئی تھی ایک اور اپنے فوجی اس کی، تو وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تو کرن صاحب کمال دیکھیں اس ملک میں، چیف آف آرمی سٹاف یس پاورفل ہے، مطلب وہ کسی افسر کا کیریئر ختم کر سکتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے، اس کو پروموشن دے سکتا ہے، تمام چیزیں کر سکتا ہے، لیکن آپ چیف آف آرمی سٹاف کی وائف کے مطلب ان کی جو آپی ہیں، ان کی مسز ہیں یا بھابھی ہیں یا ان کے بچوں کے آپ تابے دار نہیں ہیں، یو رپورٹ ٹو دی چیف آف آرمی سٹاف۔ اور ایسے ہی ہے. یس اس کے علاوہ رسپیکٹ ہے، مطلب ان سے ملنا وہ ایک فوجی کلچر کا حصہ ہے کہ جی ان سے بات چیت اور وہ سارا کچھ، لیکن کرن صاحب دوسری طرف یہ دیکھیں، آپ بیگم ہیں عظیم لیڈر کی، تو آپ پنگا کریں نا ذرا عظیم لیڈر کی بیگم کے ساتھ، تو آپ کو مطلب دیکھیں نا ادھر تو فوجی افسر جو ہے وہ پابند ہے نا آئین پاکستان کے تحت کہ جی اس نے تابیداری کرنی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی، اپنی سینئر لیڈرشپ کی اور سب کی، لیکن اس کی فیملی کی، اس کی وائف کی تابیداری آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک؟ لیکن ادھر آپ ذرا گریٹ لیڈر کی بیگم، اور ایک گریٹ لیڈر نہیں، سب بڑی پارٹیوں کے گریٹ لیڈرز کی بیگمات چھوڑیں کنر صاحب، ان کے بچے بچیاں اگر کسی کے نہیں ہیں یہاں پہ تو بھئی وہ ایک قسمت کی بات ہے، ورنہ اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو میں دیکھتا کہ سر کیسے آپ اس کی تابیداری نہیں کرتے۔ تو کنر صاحب کمال پاکستان میں یہ ہے کہ جو آرمی ہے وہ پھر بھی بڑا ڈیموکریٹک ادارہ ہے، وہاں پہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ جی آپ آرمی چیف کو ساری باتیں کر سکتے ہیں، آپ مطلب سوال کر سکتے ہیں، آپ اس سے جواب مانگ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ لیں نا کسی سے جواب، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی تو قافلہ لے کے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور گریٹ لیڈر کی صرف کوالیفیکیشن کیا ہے کہ ان کی وائف ہیں، تو بس سر فل تابے داری، چاہے آپ سی ایم ہے، پی ایم ہے، ٹی ایم ہے، جو مرضی ہے، ٹھیک ہے سر بسجود آپ وہاں پہ مطلب گستاخی ہو جائے گی یہ بات کہنا، لیکن کرنل صاحب دیکھیں تو صحیح، اور پھر عوام ایسی
سادہ اور بیچاری جو ہے نا وہ اصل میں پتہ ہے کیا ہے کناز صاحب، اتنا غلیظ پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں معصوم بچوں کو، ان کے ذہنوں کو مطلب یہ دیکھیں وہ اپنا جواب تو دے نہیں سکتے نا کہ بھئی میں کیوں، ٹھیک ہے؟ مطلب میری بیگم کیوں، میرے بچے کیوں، ٹھیک، میرے بچے بھانجے بھتیجے کیوں، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ جو ایون حکومت کے اندر ہیں، اپنی بیٹے بیٹیوں کے علاوہ یہ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکتے سر پاور، ہوں کوئی دوسرا بالکل تیسرا نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے، ایسے جو ہی ہے۔ سندھ میں ہے مطلب صدر پاکستان ہے، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن بھائی فیملی سے باہر یہ لوگ نکل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہوں ہے؟ دوسرا بالکل بھائی جو یہ اس کو جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، کسی کو لے لیں سر، ٹھیک؟ تو وہ سر وراثت میں یہ جو اے این پی ہے، مطلب دیکھیں بلور صاحب اتنے بڑے لیڈر، اتنی قربانیاں، اتنا سب کچھ، لیکن ایمل ولی خان کو ہی وہ دیں گے جناب، ٹھیک ہے؟ سر بالکل ایسے ہی ہے۔ میں سر ادھر ایک اور یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا نیگیٹو پورٹرے کیا جا رہا ہے، اور یہ جی کہ یہ ہو گیا تو وہ ہے تو پتہ نہیں فوجی کھا گئے یہ کھا گئے، ہم یہ بھی کہتے ہیں جی کہ بڑی ہماری تگڑی آرمی ہے، اوور آل ریٹنگ کی بھی آپ نے بات کی، تصویر بھی دکھائی، کنٹریبیوشن بھی دکھائی، جو اعزاز لے رہے ہیں وہ بھی دیکھے۔ میں جو بتانا یہ چاہ رہا ہوں سر آپ کو، آپ یہ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی اس وقت جو اسپیکٹرم جس کے اندر یہ سچویشنز ریوالو ہونا شروع ہو گئی ہے نا، مطلب اس چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے یہ جو آپ نے ماشاءاللہ، ایک تو میں ویری ہیپی کہ جس طریقے سے جس اینگل سے آپ یہ چینل کو لے کر چل رہے ہیں، اور آپ ٹرو ایک پکچر دکھا رہے ہیں دنیا کو، اور حقیقت بھی نہیں، یہی ٹرو کرن صاحب بڑا اسٹرانگ ہے، فیئر پکچر بھائی، جو ہے۔ ہے غلطیاں کرن صاحب دیکھیں، جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، ٹھیک؟ اگر کسی نے اقتدار پہ قبضہ کیا، اگر کسی نے جائیدادیں بنائی، کسی نے لوٹ مار کی، وہ جو گندے انڈے ہیں نا کرن صاحب، ٹھیک، وہ وہی گندے انڈے ہیں جی، ٹھیک، اور ان کو آئین قانون جو سزا دینا چاہتا ہے دے بھائی، سر ٹھیک میں ہے، ایک اور لیکن میں آپ کرن ایڈ صاحب کرنا آپ چاہتا اپنے ہوں سر، آپ اپنے یہ یہ جو سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کنس صاحب، آپ شام کی، میں وہ بھی تصویریں ڈھونڈتا ہوں، آپ بات کریں، میں آپ کو ہاں دکھاتا ہوں کنس صاحب، آپ کو افسوس ہوگا کہ کیسی تصویریں ہیں وہ۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جتنی بڑی ہماری آرمی ہے نا، ہم اسی ملک کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں نا سر، ان کے بھی دور دراز کے کوئی نہ کوئی ڈیفنس فورسز کے اندر رشتہ دار ضرور ہے۔ ہاں اگر کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کم از کم ان سے رجوع کر لے، وہ ایٹ لیسٹ ان کی پرسیپشن کو ٹھیک کر دیں گے کہ ٹرو ریالٹی کیا ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں کتنے آپریشن ہو رہے ہیں، یہ الخوارج کے لیے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے، کوئی جو بندے شہید ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی ہماری ڈٹی ہوئی ہے فوج، اور انہی کے ٹیررسٹ کے اگینسٹ فائٹ آؤٹ کر رہی ہے۔ افسر جا رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، اور انہی کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ چیز غلط ہو تو آرمی کے اندر ابھی بھی کیوں لوگ لگے ہوئے ہیں؟ کنس مطلب صاحب، ایک رائٹیس یہ کاز۔ یہ 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 یہی جو کمال بات آپ نے کی ہے، اسی کا آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کنس صاحب، یہ 2007 میں شام کے وہ پرانے بازار ہیں اوپر، اور یہ پرانی پکچرز مجھے ملی ہیں، یہ نیچے 2013 کی تصویر ہے سر، دیکھیں کیسے وہ بازار چھلنی ہو چکے ہیں، اور کیسے وہاں پہ جو ہے نا، اب مجھے معلوم نہیں ہے یہ سپاہی ہے یا کون ہے کہ جو بیچارہ اس کے اندر سے جا رہا ہے، اور کیا کمال پکچر لی ہے اس فوٹوگرافر نے۔ کرن صاحب یہ اوپر ہاسپٹل ہے، نیچے ہاسپٹل کی پکچر دیکھیں، یہ اوپر ان کا نیبرہڈ ہے، نیچے تصویر دیکھیں اسی نیبرہڈ کی، یہ اوپر بازار ہے، نیچے اس بازار کی تصویر دیکھیں۔ کنس صاحب یہ امید ماسک ہے الیپو کے اندر، اس کی اوپر تصویر دیکھیں، نیچے دیکھیں۔ اور کنس صاحب یہ ہے شام کے مطلب بازاروں کا، ان کے نیبرہڈز کا، علاقوں کا حال۔ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ وہ جو ملٹری سٹڈیز ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایک گلی نہیں، ایک ایک قصبے نہیں، ایک ایک دیوار کے اوپر لڑائی ہوئی ہے سر۔ اور دیکھیں اس کے باوجود ابھی ایسا گھناؤنا چکر کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں عالمی طاقتوں نے مل کے کہ جی انہوں نے مطلب یہ شام کی قربانی دے دی ہے، مطلب انہوں نے اس کو اٹھا کے مطلب آئسس کے اور القاعدہ کے اور ان جتھوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو کرن صاحب یہ جو سیریا ہے نا شام، 98% یہاں پہ تعلیم تھی عورتوں کی اور ان کی بچیوں کی ملا کے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، یہ 9 دسمبر 2024 کی تصویر ہے کرن صاحب، کہ جو بچے کھچے ان کے جہاز رہ گئے تھے نا، تو اسرائیل نے کہا کہ جناب نہیں، ہم نے ان کو اڑانا ہی اڑانا ہے۔ اور یہ دیکھیں بشار الاسد گیا ہے 8 دسمبر کو، 8 دسمبر کو 6 بجے یہ وہاں پہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جی طالبان آ جائیں تو فلاں آ جائیں تو فلاں آ جائیں، وہ آئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اگلے دن اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس سے پہلے اس نے حملہ نہیں کیا۔ مطلب کیا فرق پڑا ہے؟ یہ دیکھیں یہ ان کے بیری
वो जो छोटी-मोटी बोट्स थी सीरिया के पास, ये 10 दिसंबर 2024 की पिक्चर है करना साहब। तो ये हम्म, उन्होंने तबाह किया। ये उनका बेस है मेरा ख़्याल है हेलीकॉप्टर्स का, ये 8 दिसंबर की तस्वीर है। ठीक है ना हम्म, साहब? ये उनकी मेरा ख़्याल में एयर डिफेंस की बैटरीज़ हैं या आर्टिलरी की, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये है कि ये भी 10 दिसंबर की उनकी पिक्चर है और देखें कि कैसे उन्होंने तबाही निकाली है। और हम्म, ये वो स्पोक्समैन है जिसकी मैं बात कर रहा था, उबैदा अरनौत, ठीक है? और ये हम्म, मतलब दाढ़ी रखी हुई है, इसी तरह अपने आप को जिहादी कहता है, सब कुछ कहता है। लेकिन ब्रिटिश, ये लोग गूगल करके देख सकते हैं कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट इससे पूछता रह गया कि भाई चलो और कुछ नहीं कर सकते तुम, तो कम से कम उसकी मजम्मत तो कर दो। हम्म, लेकिन जनाब है जिहादी, अल्लाह का नाम लेगा, लेकिन इसने मजम्मत नहीं की। ये हम्म, हैं वो अल जुलानी, ये पहले अल-कायदा में थे, फिर अल-नुसरा में थे, फिर इस्लामिक स्टेट में थे। मैं तो अभी भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये शाम के लिए कुछ बेहतर करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कर्नल साहब इस तरह के कभी, और ये है सीरिया का शाम का आज हाल। ये आप जितने रंग देख रहे हैं ना, इतने हम्म, इलाकों के ऊपर इतने इतने ग्रोहों ने कब्जा किया हुआ है। क्या ठीक हुआ? है? और ये देखें, ये पाकिस्तान फ़ौज है कर्नल साहब, ये आपकी एसएसजी है, ये आपकी जो है ना मतलब आर्मी चीफ वो जनरल बुखारी, ये पीएफ के चेयरमैन। और ये देखें कर्नल साहब, दिसंबर की शहादतें हैं। 11 दिसंबर को लांस नायक अमीन शहीद हुआ है, हम्म, 10 दिसंबर को सिपाही आरिफ शहीद हुआ है, ये नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। बिल्कुल सही। ये कोर कमांडर 11 कोर है, ये भी मैंने यूट्यूब से पिक्चर उठाई है 7 दिसंबर की, कि वो हम्म, अपने जनाजे पढ़ रहा है अपने जवानों के और अपने अफसरों के। ये 6 और 7 दिसंबर को सिपाही मतलब जो है ना हवलदार लांस नाइक, नायब सूबेदार मोहम्मद खालिक, क्या करना सब इनकी उम्रें होंगी 32 34 36 38, ये इनकी उम्रें होंगी। और ये 6 और 7 दिसंबर को जो है ना मतलब पाकिस्तान के ऊपर शहीद हो गए हैं। ये करना साहब फिर मैंने वही तस्वीरें वहाँ से डाउनलोड की हैं। ये दिसंबर में मैंने इसलिए शामिल किए हैं कि जनाजे दिसंबर में हुए हैं, शहादतें जो है ना 29 और 30 दिसंबर की। और ये मैंने सारा जाके जो है ना मतलब वेबसाइट से उठाया कि जी। तो अभी ये हम्म, देखें 26 साल उम्र है कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब की, ठीक है? और ये जो सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद है उसकी 29 साल उम्र है करना साहब। हम्म, ठीक, और ये जीओसीज खड़े में हैं, ये कोर कमांडर जो है वो कंधे दे रहे हैं। ये देखें आपके जवान, किसी का पेट नहीं है कर्नल साहब, किसी का कोई मोटा वो नहीं है, मतलब फट्टे की तरह सीधे आपकी। तो कैसे ये डॉलर आर्मी हो सकती है सर, कि अगर ये फट्टे की तरह इस तरह सीधे हैं? इनके चेहरे देखें, मतलब पक्के चेहरे हैं, बेहतरीन साफ सुथरी यूनिफॉर्म है। ठीक है, कोई मतलब देखे ना, कोताही तो वहीं पर नजर आ जाती है ना कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं, यूनिफॉर्म कैसे, कोई तो इनको चेक करता है, कोई तो ये हाई स्टैंडर्ड्स डिमांड कर रहा है। ठीक है? बिल्कुल है तो सर। कर्नल साहब ये देखें, एक आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंधा दे रहे हैं। ठीक है? हम्म, ये देखें कि जी ये भी जनाजे के अंदर सारी सीनियर लीडरशिप जो है ना वो शामिल है। ये अगेन मतलब सीनियर लीडरशिप शामिल है। ये सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ जो है एक और जनाजे को कंधा दे रहे हैं। ठीक है? ये जॉइंट चीफ और आर्मी चीफ। ठीक है? तो कर्नल साहब जब आप रोज जनाजे पढ़ रहे हो, तो जितने भी आप जालिम हो, मैं कहता हूँ कि जी धोखेबाज हो, वटेवर हो, तो कर्नल साहब आप पे नहीं असर होता यंग ऑफिसर्स के और अपने जवानों के जनाजे देख सर के? ठीक है? बहुत ज्यादा मतलब जिस तरीके ये तो लोगों को समझने की बात है ना। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं, आपने ये लोग समझते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक टोला ना इस टाइम पे सारी सोच पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ मतलब मैं जो है ना, मतलब आप मुझे जानते हैं पुराना, मैं कोई इतना सर वो नहीं मैं हूँ। समझ लेकिन सकता मुझे इस टाइम पे तप हूँ, इस ओला बात पे है कि यार दुनिया आपको इतना ज़बरदस्त एसेट है, आप क्यों बेवकूफ़ों की तरह जो है ना मतलब अपने घर को खुद ही आग लगाने के चक्कर में, ठीक है? कौन साहब हम्म, ये देखें सामने जनाज़े, ठीक? ये देखें पूरी आपकी फ़ौज के मेजर, कप्तान, सूबेदार, हवलदार जो भी है खड़े में इन जनाज़ों के ऊपर, उनके ऊपर नहीं असर होता। वो नहीं हम्म, पूछते होंगे आर्मी चीफ से कि सर ये क्या हो रहा है? वो नहीं पूछते होंगे अपने कोर कमांडर से, क्या बातचीत नहीं होती होगी? और फिर बिल्कुल। वो उनको जवाब देते होंगे, उनकी तसल्ली कराते होंगे और उसके बाद ये जवान शहीद हो रहे हैं ना, उसके बाद ये अफ़सर शहीद हो रहे हैं ना। दे बिलीव इन दिस कॉज़। कमांडर कमांडर खुद पूरी फॉर्मेशन का दरबार लेता है। ठीक है, जी। उसमें तो राइट होता है उठ के क्वेश्चन पूछे। और ये तो बड़ा क्या फिक्र। साहब मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें, मतलब मेरी जो मेरा जो नुक्ता है ना, वो बुनियादी तौर पे ये है कि भाई बहुत बड़ा असासा है ये फ़ौज आपका, ठीक? आपको कोई कोई इख्तिलाफ़ है, कुछ है, आप चिट्ठी लिखें, आप ख़त लिखें, आप उनको कोई बात बताएँ, मतलब जो भी तरीका है वो करें। लेकिन ये जो बेवकूफ़ों की तरह अपनी फ़ौज को खुद ही आप गालियाँ दें, और दूसरा वो जो अच्छा अच्छा असल में पता है क्या है? ये जो मीडिया है ना सर, इसने प्लेटफ़ॉर्म दे दिया। वो कोई कहेगा कि मेरे साहब आप और कर्नल साहब भी तो इसी प्लेटफ़ॉर्म के तो फ़ैल एक-दूसरे के साथ लगे हुए हैं ना। हम्म, तो जाहिर सी लेकिन बात एक है। और बात
ہم نے بھی تو جی۔ کاؤنٹر ایک لوگوں کو ایک ٹرو پکچر دکھانے کی آپ نے اتنی ایفرٹ کر کے یہ تصویریں اکٹھی کی ہیں، لوگوں کی ایفرٹس ہیں، سیکریفائسز ہیں جو آپ شو آف کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آڈینس ہے جو ان لوگوں کے پروپیگنڈے دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی تو دیکھیں نا، ان کو پتہ تو چلے ایکچوئل حقیقت کیا ہے، کون سی ڈالر اچھا آرمی، کون سے پیسے. اچھا کرن صاحب، میں نے نا ایک اور کوشش بھی کی تھی. میں نے ٹائپ کیا بشار الاسد، میں نے ٹائپ کیا چیف آف آرمی اسٹاف آف سیریا، اور میں ہوں، نے ٹائپ کیا کہ وہ کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہوں، کسی کے فینرل میں شریک ہوں، کسی مطلب اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مطلب اس میں کسی شہید کو آنر کرنے کے لیے شریک ہوں. مے بی میں صحیح طرح سرچ نہیں کر سکا، لیکن کرن صاحب مجھے کوئی ایسی تصویریں نہیں ملی، مجھے کوئی ایسی جو ہے نا وہ نہیں ملی. اور دیکھیں کرن صاحب، ایک اور بات، پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ایک اور بات آپ کی وہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنا اوپینین دیں. بھائی یہ جو 15-20 سال سے پاکستان آرمی اس جنگ میں گھسی ہوئی ہے نا سر، اور 71 میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد سے، ٹھیک ہے سر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی نے اب اتنی اتنی ایک یہ جنگیں لڑ لی ہیں نا مقامی طور پہ کہ اٹس اے بیٹل فٹ آرمی، ٹھیک، اٹس فائٹنگ فٹ، ٹھیک. سر اٹ از بیٹل ہارڈنڈ آرمی ناؤ. ہاں. آپ یقین کیجئے کہ یہ تو ایک تو ہوتا ہے نا نون انیمی، ایک روایتی انیمی ہے جس کے بارے میں آپ کو ٹیکٹکس پڑھائی جاتی ہے، جو بیکم پریپیئرڈ ایکسرسائزز کرتے ہیں. جنگ کا کبھی موقع آ جائے، جس طرح 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ لڑی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے سامنے دشمن بیٹھا ہے، ان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ تو ہم، انہوں نے وہ چیز بھی لڑنی سیکھ لی ہے، وہ جنگ بھی لڑنی سیکھ لی ہے جس میں آپ کو دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر بھی جا کے ان کو گردن سے پکڑ کے لے آتے ہیں. اب آپ ہاں. کس آدمی کے ساتھ کمپیٹ کرانا ہے آپ نے؟ سر پہ کفن باندھ کے جاتے ہیں سر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس اس علاقے میں گئے ہیں تو دشمن کدھر بیٹھا ہوا ہے. دے ریئلی گو دیئر اینڈ فائنڈ دی انیمی اینڈ دے فائٹ ود دیم. آپ کو تو سرچ کرنا کرن پڑتا صاحب، ہے یس. یہ. ہاں ایسے ہی ہے سر، آپ کی آئی ڈیز کے اوپر اور آئے دن ہیں، آپ کی جتنی ڈیٹونیشن ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں ان کو سرچ آؤٹ کرنا، کدھر کدھر آپ کو ٹریپس نہیں ہیں، سب کو کاؤنٹر کرنا، جا کے اپنے ٹارگٹ پہ میٹ کرنا، انٹیلیجنس انفارمیشن آپ کے پاس جو آنا، پھر آپ نے اس کے اوپر آپریٹ کرنا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی روایتی آدمی کے ساتھ لڑوا لیں تو وہ تو ویسے ہی ڈریں گے، وہ تو لڑنا پسند ہی نہیں کریں گے کہ یار کس آرمی کے اگینسٹ کھڑا کر دیا ہے بھائی. وہ تو چھپ کے، ان کو دشمن نہ بھی ہو تو وہ جا کے دشمن کو نکال کے مارتے ہیں، ہمیں سامنے کھڑا کروا کے ان سے لڑوا رہے کرن ہو. صاحب، کرن صاحب، مجھے تو آنےسٹلی، مطلب میں یہ جو عالمی طاقتوں کی حرکتیں دیکھتا ہوں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. الزام لگتا ہے نا پاکستان آرمی کے اوپر کہ امریکہ کو افغانستان سے نکالنے میں پاکستان آرمی کا کردار تھا. اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ جی تھا نہیں تھا کتنا نہیں تھا، وٹ ایور. لیکن اگر ازیوم کیا جائے کہ ایسا تھا، تو سر بڑی عظیم کامیابی ہے پاکستان آرمی کی کہ جناب انہوں نے اتنے بڑے جائنٹ کو نکال دیا یہاں سے. کیوں کہ جدھر وہ جاتے ہیں سر، وہاں پہ بس اس ملک کا مقدر جو ہے وہ تباہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے ہوں کرن صاحب. ہوں تو دوسرا کہ کرن صاحب آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اصل جو پرابلم ہوئی ہے نا میرے خیال میں، کہ جو موریل ہے نا فوج کا موریل، ٹھیک ہے، ان کی کوشش ہے کہ اس کو ہٹ کریں. ہوں اور اس کو ہٹ کرنے سے دیکھیں نا، ابھی وہ سیریا میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب، وہ کسی نے پوچھا نا ان سے کہ بھئی کیوں سیرین آرمی نہیں لڑی، تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں سیریا فال کر گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جی ان کی فوج نہیں لڑی. ٹھیک، تو اس لیے یہ جو جہادی ہیں وہ اس کے اوپر قابض ہو گئے. تو کرنا صاحب، پھر فوج ہی ہے نا، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ فوج ہے، لیکن ایک بہت اہم، بہت کلیدی، بہت بڑا آپ کا اثاثہ ہے. اور کنت صاحب دیکھیں کہ یہ جو، مطلب کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ جو چند ایک ریٹائرڈ حضرات جو ہے باہر لندن امریکہ سے بیٹھ کے، مطلب انہوں نے وہاں سے جو ہے نا ایک پرچار شروع کیا نا کہ جی، تو اصل اس ٹولے کی قیادت انہوں نے بھی کی. اور ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تمام باتیں غلط ثابت ہوئی. مطلب ایسے وہ ہی ہے. اندر کا آدمی تو وہ یہ تو مجھے فلاں نے بتا دیا تو یہ ہو گیا تو وہ، مطلب آپ کو یہ تو پتہ نہیں چلا کہ بھئی سروسز چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جا کے مطلب جو ہے نا کہ وہ فلاں دن میں نے یہ کہا تھا کہ شاید بھئی ایسی بکواس، مطلب جو ہے نا پتہ نہیں کیا ان کی. تو بہرحال اینی ویز کرنا صاحب، میرا پروگرام اتنا کوئی ڈاڈا پروگرام ہوتا نہیں ہے، یہ ایسی خام خواہ آپ نے جو ہے نا وہ ٹچ ہی کر دیا. لیکن ہوں. یہ ہے کہ مزیدار فوجی قصے جو ہیں وہ ہم سناتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ جی ایک مڈل کلاس فوج ہے کرنا صاحب. ٹھیک ہے. دیکھیں نا بس انجینئرز کا وہ جو جوان ہے عباسی،
وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں انجینئر کور سے ریٹائر ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور کون صاحب انجینئر کور امیر کور ہے، ہوں، سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، ان کے پاس ایف ڈبلیو ہے، مطلب آپ میری بات سمجھیں تو ایک میں ایک مالدار کور کہلاتی ہے نا فوج کے اندر، کیا ہوں، خیال ہے؟ اور اس کا جو وہ ہے وہ ریٹائر ہو کے فوڈ پانڈا کی نوکری کر رہا ہے، رائڈر کی نوکری کر رہا ہے، تو ہوں، اللہ اس کی حق حلال کی نوکری میں برکت پیدا کرے، اور میں آپ کو جو ہے نا اگلی دفعہ جب ملوں گا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، پروگرام بہت لمبا ہو گیا، 40 منٹ کا ہو گیا، آپ کے ساتھ گپ کا پتہ ہی نہیں چلا آنے کے تو بتائیں ہاں تو آپ جو ہے میرا خیال ہے وہ مونگ پھلی کھائیں، جو کہ ایک بڑی فوجی ٹریڈیشن ہے کہ ضروری ہے سر، تو ضروری ہے، ٹھنڈ پڑ انجوائے کریں باس، اور پھر کسی دن آپ چکر بھی لگائیں تو بیٹھ کے جو ہے نا ہم یہ ذرا مزیدار سر فوجی قصے جو ہے نا لوگوں کو سنائیں گے. کل انشاءاللہ ملاقات کروں گا میں آپ سے. اوکے سر، ٹیک کیئر، تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. ٹیک کیئر، بائے بائے. ابھی آپ نے فون ڈسکنیکٹ نہیں کرنا، فون ڈسکنیکٹ نہیں کرنا، میں ریکارڈنگ روکوں گا تاکہ یہ